بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ آج کے درس حدیث کے لیے میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختصر عمل کا تذکرہ کیا۔ اگرچہ یہ عمل دیکھنے میں مختصر ہیں، اگرچہ یہ عمل دیکھنے میں بڑے چھوٹے ہیں، لیکن اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ یہ ہے کہ انسان اگر اس عمل کو، اس خصلت کو اپنا لے، اس عمل کو اپنی زندگی میں لے آئے اور کنسسٹنٹلی اس پر عمل کرے اور پوری زندگی میں اس پر مداومت برتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یہ کہتی ہے کہ یہ عمل اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں باب التسبیح عند النوم کے تحت ذکر کیا ہے۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصلتان، یہ لفظ ہے، راوی فرماتے ہیں او خلتان، یا یہ لفظ فرمایا، یعنی دو ایسی خصلت ہے، دو ایسی عادت ہے کہ ان دو عادتوں کو اگر کوئی مسلمان بندہ ان پر محافظت برتتا ہے، ان پر مداومت برتتا ہے، انہیں اپنی زندگی میں لاگو کر لیتا ہے، نافذ کر لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، فرماتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا يحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ۔ پھر فرماتے ہیں ہما یسیر، یہ دو عمل جو بتانے والا ہوں، حضور فرماتے ہیں جو دو عمل میں بتانے والا ہوں یہ دونوں عمل بڑے آسان ہیں، بڑا سہل ہے اس پر عمل کرنا، لیکن ومن یعمل بہما قلیل، لیکن ان پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اگرچہ یہ عمل بہت آسان ہے، اگرچہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا ہے، زیادہ وقت نہیں لیتا، زیادہ محنت اس میں نہیں لگتی، لیکن اس پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں یہ بہت کم ہیں۔ کیا ہے وہ عمل؟ پہلا عمل یہ یسبح فی دبر کل صلاة عشرا ویحمد عشرا ویکبر عشرا فذلک 50 و100 باللسان۔ پہلا عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا اور 10 مرتبہ الحمدللہ کہنا اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یعنی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں فَذَلِكَ 50 و100 باللسان، اگر کوئی مسلمان 5 وقت میں ہر نماز کے بعد جو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 وقت میں ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھ لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، تو اس کی جو پوری تعداد ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے 150۔ فَذَلِكَ 50 و100 باللسان، یعنی اگر آپ 30 کے حساب سے جوڑ لیجئے تو 30 پچے 150۔ لیکن جب ان کو میزان میں رکھا جائے گا، ان تسبیحات کو جو ہر دن 150 ہوتی ہیں، 5 وقت کی نماز میں جو 150 تک پہنچتی ہیں، ان تسبیحات کو اگر جب میزان میں رکھا جائے گا تو اس کا جو بدلہ ملے گا، اس کا جو ثواب ملے گا، اس کا جو اجر ملے گا، اس کی جو نیکی ملے گی وہ یہ ہے کہ میزان میں اس کی جو تعداد ہوگی وہ 1500 کی ہوگی، یعنی 1500۔ آپ پڑھیں گے 150 مرتبہ، لیکن اس کا جو بدلہ آپ کو ملے گا، جو نیکی ملے گی آپ کو، وہ ہوگی 1500۔ پھر فرماتے ہیں وَيُكَبِّرُ 34 إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ 33 وَيُسَبِّحُ 33 فَذَلِكَ 100 بِاللِّسَانِ و1000 فِي الْمِيزَانِ۔ پھر فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عادت تو وہ ہی کہ ہر نماز کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایک عادت یہ ہے کہ جب انسان سونے جائے، جب اپنے بستر پر جائے سونے کے لیے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، وَيَحْمَدُ 33 اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، وَيُسَبِّحُ 33 اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فَذَلِكَ 100 بِاللِّسَانِ، جب ان 34، 33 کو جب ملائیں گے تو اس کی جو تعداد ہوگی وہ 100 ہوگی، لیکن و1000 فی المیزان، لیکن اس کا جو ثواب ملے گا، اس کا جو بدلہ ملے گا، وہ میزان میں جب تولا جائے گا اعمال تو اس کا جو ثواب ہے وہ 1000 ملے گا۔
تو اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 عمل ہے، ان عمل کو اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں بجا لاتا ہے، ان عمل پر اگر وہ مداوم برتتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا۔ پھر راوی فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، پھر راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے دست مبارک سے ان تسبیحات کو گنا کرتے تھے۔ قالوا، صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیف ہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل، کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان ہے، یہ تو بڑا آسان ہے، اس پر عمل کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، یہ کیسے ہے؟ یہ کیوں ہوا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو عمل کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن عمل کرنے والے اس پر لوگ بہت کم ہیں؟ قال، تو حضور فرماتے ہیں یاتی احدکم یعنی الشیطان فی منامہ، فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والے لوگ اس لیے کم ہیں کہ جب انسان سونے جاتا ہے یا سونے کے وقت آتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے، فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَن يَقُولَهُ، تو شیطان اسے، اس انسان کو، اس مسلمان بندے کو سلا دیتا ہے اسے کہے بغیر، یعنی شیطان اسے دوسرے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے۔ ہماری صورتحال کیا ہے کہ جب ہم سونے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ آج کیا ہوا، آج کیا نہیں ہوا، کل کیا ہوگا، کل کیسے ہم کریں گے۔ تو جو انسان جس فیلڈ سے جڑا ہوا ہے اسی فیلڈ کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی بزنس مین یہ سوچے گا کہ آج میرا کتنا فائدہ ہوا، آج میرا کتنا نقصان ہوا، طالب علم یہ سوچے گا کہ آج میں نے کتنا پڑھا اور کتنی پڑھائی رہ گئی۔ تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ جب ہم بستر پر جاتے ہیں تو ہم اپنے فیوچر کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ کل کیا کریں گے، پرسوں کیا کریں گے، آج کیا ہوا، یہ صورتحال ہم یہ سب سوچتے رہتے ہیں، لیکن یہ عمل کرنا ہم بھول جاتے ہیں، جس عمل کے بدلے میں سرکار نے فرمایا اگر یہ چھوٹا سا عمل اگر تم کر لیتے ہو اپنی زندگی میں تو اس کا ثواب یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس پر عمل کرنے والے لوگ کم اس لیے ہیں کہ جب وہ بستر پر انسان جاتا ہے تو وہ شیطان اسے سلا دیتا ہے، یعنی شیطان دنیا کی چیزوں میں اسے محو کر دیتا ہے، دنیا کی چیزوں میں اسے مشغول کر دیتا ہے اور یہ اسے بھول جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَن يَقُولَهَا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں اس لیے نہیں انسان کہہ پاتا، یعنی نماز کے بعد اس لیے نہیں کہہ پاتا کہ انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے دنیاوی حاجت کے بارے میں یاد دلاتا رہتا ہے اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان اسے کہہ ہی نہیں پاتا۔ تو اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ یہ مختصر سا عمل ہے، اگر یہ مختصر سے عمل کو ہم اپنی زندگی میں بجا لاتے ہیں تو انشاءاللہ اپنے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اور اس عمل کے صدقے طفیل ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین آمین۔